أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رحمان رحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. الف لام میم وما يعلم تأويله الا اللہ. اللہ کے سوا اس کی تعویل یعنی تفسیر کو کوئی نہیں جانتے. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے. وہ گناہوں سے بچنے والے ایسے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں, قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور تورات انجیل زبور پہ ایمان رکھتے ہیں, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, وہ کامیاب ہونے والے ہیں. جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ نہیں مانیں گے. ان کے حق میں یکساں ہے آپ کا ڈرانا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, ان کے کان پہ مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آپ حضرات کے سامنے کل دین اور ایمان کا فرق سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتے ہیں, کوئی سمجھا نہیں سکتا. ہمیں ہو یا کوئی کسی کو ہو, اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی سمجھانے والا نہیں. تو دین کے متعلق معلوم ہو گیا کہ دین قانون کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. تو ایمان اور دین کا فرق معلوم ہو گیا نا. التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتیں دین ہیں, اس دین کو مان لینے کا نام ایمان ہے. پھر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایمان سمجھا, دین سمجھا, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اسلام کہتے ہیں کہ جو مانا ہے اس کو عمل میں لے آئیے. جو مانا ہے اس کو عمل میں لے آئیے. یہی وجہ ہے کہ الایمان سر والاسلام علانیۃ, کہ ایمان کو کوئی دکھا نہیں سکتا, اسلام کو کوئی چھپا نہیں سکتا. ایمان اعتقاد کا نام ہے. اعتقاد یعنی عقیدے کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ اعتقاد کا نام ہے. اور اسلام انقیاد کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ انقیاد کا نام ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. تو دل کے اندر ایمان آئے گا تو اسلام وجود میں یقیناً آئے گا. آج مسلمان اپنے اسلام سے نہیں پہچانے جاتے. اللہ نے فرمایا وقال اننی من المسلمین, کہ مسلمان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ اپنے کو مسلمان ہونے کو کہے, عمل سے بھی, قول سے بھی, زبان سے بھی بولے کہ میں مسلمان ہوں. اپنے اسلام کو چھپانا جائز نہیں. اسی لیے ایسا نام رکھنا جس سے مسلمان ہونے کا پتہ نہ ہو, یہ ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. اور اسلام کی پہچان ہے سلام, کہ سلام موجودہ دور میں ہم پہچان والوں کو کہتے ہیں نا, پہچان والوں کو نہیں کہنا, اسلام والوں کو کہنا. کس کو کہنا؟ پہچان والوں کو نہیں, کہ جس کو پہچانتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں, اور جس کو نہیں پہچانتے چاہے ولی اللہ ہو, اللہ کا ولی ہو, لیکن سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. نہیں, حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, سلم علی من عرفت او من لم تعرف, کہ تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, کیونکہ سلام اسلام کی پہچان ہے. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ولست مؤمنا, جو تم کو سلام کر دے تم کو جائز نہیں ہے کہ تم اس کو کافر کہو. ہاں, بشرطے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کفر کی علامت اس کے اوپر نہ ہو. ایک ہے کافر ہونے کی علامت, ایک ہے کفر کی علامت, دو الگ الگ چیزیں ہیں. کفر کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ گلے میں جنیو ڈال لینا, زنار جس کو فارسی میں کہتے ہیں, زنار ڈال لینا, یا صلیب ڈال لینا, صلیب جو عیسائی لوگ رکھتے ہیں, یہ سب کفر کی علامتیں ہیں. اور کافر کی علامتیں تو مسلمانوں میں بہت عام ہو گئی ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کسی کے پاس کفر کی علامت نہ ہو, کافر کی علامت ہو, تو وہ اگر سلام کر دے تو آپ اس کو کافر
نہیں کر سکتے، جیسے داڑھی منڈا، یہ کفر کی علامت نہیں ہے، یعنی آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا لیکن فاسق ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک آدمی اور بد آدمی کے پیچھے نماز ادا کرو، وصلو علی کل بر و فاجر، ہر اچھے آدمی اور برے آدمی کے اوپر نماز ادا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر اچھے آدمی اور برے آدمی کے پیچھے نماز ادا کرو اور ہر اچھے آدمی اور برے آدمی کے اوپر نماز ادا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جنازہ، نماز جنازہ کہ گناہ کی وجہ سے، کل میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا تھا کہ گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء تو اتنے محتاط ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ان کے سامنے آئی ہے جس کی 100 وجہیں نکل سکتی ہیں اور 99 وجہ اس کے کفر کی نکل رہی ہے اور ایک وجہ اس کے اسلام کی نکل رہی ہے، تو اس کو مسلمان کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، کوئی آدمی کسی کو فاسق نہ کہے، کافر نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کافر و فاسق نہیں ہوگا تو پلٹ کر کے کہنے والے کو پڑا جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء اتنا ڈرتے تھے کہ کسی کے معاملے میں بہت زیادہ چھان بین کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کی باتوں کی تعویل کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح سے کا معاملہ اتنا تعویل کرتے تھے تب اس کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار کے اوپر آپ گیند کو پھینک کر کے ماریں، تو اگر دیوار گیلی ہے، مٹی کی ہے، جیسے ہمارے علاقے میں صوبہ بہار میں عام طور سے جو ہے نا مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں، اور پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ تھی، اب تو لوگ پختہ مکانات بنانے لگے، تو مٹی کی دیوار ہے اور گیلی ہے اور گیند اگر پھینکیں گے دھنسنے کی صلاحیت ہے تو دھنس جائے گی اس میں، اور اگر دھنسنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھینکنے والے کی طرف پلٹ جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو کسی مسلمان کو، کافر کو نہیں، ورنہ کافر کو کافر نہیں سمجھیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے کافر ہو۔ کافر کو کافر سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو بلایا جائے کافر کیسے تو ناراض ہو جائے گا وہ، کیونکہ آپ داعی ہیں نا، اس کو اچھے نمبر سے پکاریں گے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے، ظاہر سی بات ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں اچھا ہے وہ اسلام میں اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیے جاہلیت میں جو ہے جو صفتیں تھیں اسلام میں وہ صفت موجود رہی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت کام ہوا۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ بہادر تھے، اکرمہ بن ابو جہل کو دیکھ لیجیے بہادر تھے، اسلام میں بہادری ان کی کام میں آ گئی۔ حاتم دائی کے بیٹے عدی ابن حاتم وہ اپنے باپ کی طرح سخی تھے، ان کی سخاوت اسلام میں کام آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو خوبی اس کی ہے، آپ داعی ہیں ماشاء اللہ، خیر امت ہیں، خیر امت سب سے بہترین امت، سب سے بہترین امت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو دعوت دینے کی وجہ سے، ورنہ دعوت تو پچھلی امتوں میں بھی تھی۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ پچھلی امت میں دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک صاحب نے یہ بیان میں کہہ دیا کہ پچھلی امت کے لیے دعوت جائز نہیں تھی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، ایک ہی مرتبہ میں کئی آیتوں کا انکار، کئی حدیثوں کا انکار ہو گیا۔ وہ حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے، وہ دعوت کا کام نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو سمجھاتا بجھاتا نہیں تھا اور اپنی عبادت میں مست رہتا تھا، اللہ کا ولی تھا، فلک جھکنے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی تھی، پہلے جھکنے کے لیے بھی نہیں۔ اس زمانے میں خطوط اختاب بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو، اس زمانے میں ولیوں کا امام جس کو جو ہے نا کتابوں میں خطوط اختاب لکھا جاتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ملے گا، لیکن جبرائیل امین کو حکم دیا پوری بستی کو الٹ دو، اور الٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا کام نہیں کرتا تھا، تو دعوت کا کام پچھلی امت میں بھی سمجھی تھی، ظاہر سی بات ہے گناہ کو دیکھے گا اور روکے گا نہیں تو پھر اللہ کی محبت کہی تھی، لیکن عموم نہیں تھا۔ جیسے نبی مخصوص ہوتے تھے ایسی اس کی قوم کی دعوت بھی مخصوص ہوتی تھی، جیسے نبی مخصوص ہوتے تھے ایسے اس کی قوم، ان نبی کی قوم کی دعوت بھی مخصوص ہوتی تھی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں تو آپ کی امت بھی پورے عالم کے لیے ہے، اسی لیے ہماری دعوت پوری دنیا کے لیے۔ ہم محدود ہوتے رہتے ہیں آپ کے محلے کے لیے، آپ کی مسجد کے لیے نہیں، ہمیں دور تک جانا، دیر تک نکلنا بھی ضروری ہے، نکالنا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ امت دعوت ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو اگر کافر کہہ کے بلائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی دعوت کو مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا۔ تو کافر سمجھے لیکن زبان سے نہ ڈالے اس کے سامنے، ہاں اگر کافر نہیں سمجھے گا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ چچا ابو طالب کو اگر آپ کہتے رضی اللہ عنہ تو ایمان کا حال کیا ہوگا؟ جی ابو لہب کو رضی اللہ عنہ کہتے تو ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کافر سمجھے ہوں،
ان الذین کفروا ابھی آیت آئی نا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، لیکن دعوت کے موقع پہ آپ اس کو کافر نہ کہیں، کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، اس لیے اس کو آئے گا غصہ، اور جب غصہ آئے گا تو دعوت کا اثر نہیں دے گا۔ تو دین کو سمجھ گئے کہ دین اللہ کے قانون کا نام ہے۔ ایمان اور دین کا فرق معلوم ہو گیا نا، کہ قانون خداوندی کا نام دین ہے، اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے، اس پہ عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قانون کو پریکٹیکل میں لے آتے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور مومن، ایمان کا تعلق صرف دل سے ماننے کا نام ہے، عمل ایمان سے الگ چیز ہے۔ ایمان اور عمل، ایمان تو اندر کی چیز ہے، عمل باہر کی چیز ہے، عمل کرنے کا نام ہے اسلام۔ اور ایک چیز اور ہے، وہ ہے کفر۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا الٹا ہے کفر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومن کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا ہے، اس کے بعد مومن کا الٹا ہے کافر۔ مومن کا الٹا کون ہے؟ کافر۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قانون کو مان لے، اور جو نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے مومن کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اور پھر ایک آیت اور ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں اللہ نے مومن کا الٹا کافر کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر کافر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابو بکر سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر ابو جہل کی زندگی سامنے نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کمال سمجھ میں نہیں آئے گا اگر ابو جہل سامنے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال سمجھ میں نہیں آئے گا اگر قارون سامنے نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ قابیل، حضرت حابیل سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر قابیل سامنے نہیں ہوگا، اور فرشتے سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر شیطان سامنے نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، ایمان کا الٹا ہے کفر اور مومن کا الٹا ہے کافر۔ وَبِالِاتِّحَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تو کافر اس کو کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مسواک سنت ہے، لیکن اس کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی مسواک سے سنت ہونے کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، چاہے پوری زندگی مسواک نہ کرے۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی طریقے سے مسواک کو کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھے، حقیر سمجھے تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجیب سمجھنا فرض ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو آگے کافر کا تذکرہ کیا ہے، پہلے مومن کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد کافر کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد پہلا حکم ہے، پہلے حکم میں دو طبقوں کا تذکرہ ہے، مومن کا اور کافر کا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں تذکرہ ہے منافق کا۔ کس کا تذکرہ ہے؟ منافق کا۔ آپ کہیں گے منافق کون ہوتا ہے؟ جی سوال پیدا ہو رہا ہے نا دل میں، منافق کیا ہوتا ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ منافق کا ایک چراغ مومن سے ملتا ہے اور منافق کا ایک چراغ کافر سے ملتا ہے۔ یعنی منافق کا باطن وہ کافر سے ملتا ہے اور منافق کا ظاہر مومن سے ملتا ہے۔ یعنی آدھا پیتل آدھا بٹیر ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ آدھا پیتل آدھا بٹیر۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا دل کافر ہے اور اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں مومن ہونے کو بتاتے ہیں، مگر کلام پاک نے کہا وہ کافر نہیں، کافر سے بدتر ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کافر سے بدتر ہے وہ۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ کلام پاک میں جب کافر کا تذکرہ اللہ نے کیا تو ان کے لیے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ کی دعوت ان کے حق میں یکساں ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے، ان کے حق میں، دعوی کے حق میں نہیں۔ مدعو مانے یا نہ مانے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کا سلسلہ امت میں چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدعو کو کچھ ملے یا نہ ملے، داعی کو ہر حال میں دو چیزیں ملیں گی، اجر بھی ملے گا، اثر بھی ملے گا۔
اجر بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ تو ان کے حق میں برابر ہے آپ کی تبلیغ، وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ اب دل کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اور ان کے کانوں سے بھی مہر لگا دی ہے، اب کان سے کچھ نہیں سن سکتے۔ وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں، اور ان کی سزا کیا ہے؟ ولہم عذاب عظیم، عذاب عظیم ان کی سزا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ عذاب عظیم۔ یہ کافر کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ منافق کو سزا کافر سے زیادہ ملے گی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، آخرت پہ، حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور جس کے مومن ہونے کا انکار اللہ کر دے، خواہ اپنی زبان سے مومن کہے یا پوری دنیا مل کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے، اللہ کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے۔ نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، یا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ جس کو مومن کہے وہ مومن ہے۔ اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ڈرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے، علامہ اقبال کے ہم پلہ شاعر تھے مگر شاعری کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا۔ وہ کہتے تھے ہم یہاں ایسے رہے ویسے رہے وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے، ہم یہاں ایسے رہے ویسے رہے وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ یہاں کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار آخرت کا ہے۔ یہاں دال بھی کہلاتے ہیں، تبلیغی بھی کہلاتے ہیں، مفتی بھی کہلاتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر اللہ چاہیں گے تو سب کچھ ہوگا، یا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ بلکہ اپنی زبان سے یہ کہہ کر کے ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دھوکے کا احساس ان کو نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو دھیرے دھیرے وہ بیماری جان ہی لے کر کے دم لیتی ہے۔ غالب کے بقول عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، کہ درد حد سے گزر جائے تو وہی دوا بن جائے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ تو ولہم عذاب، کیا کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کی سزا کافر سے زیادہ ہے۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کافر کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ علیم خطرناک ہے، عظیم سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری آیت یہ بتا رہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ کے 7 طبقے ہیں، سب سے نچلا طبقہ حاویہ ہے، اس میں کون جائیں گے؟ منافق جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی ہیں دوسرے رکوع میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کو، کافر کو، منافق کو، سب انسانوں کی قسمیں ہیں، مومن بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، منافق بھی انسان ہے، تینوں کو سامنے رکھ کر کے تیسرے رکوع کے پہلی آیت میں یہ دعوت دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یعنی اے ایمان والو، اے کافرو، اے منافقو، سب مل کر کے تم اپنے رب کی عبادت کو کرو، جس کی محتاج ہو تم پیدائش میں، اور جس کے محتاج ہو تم پرورش میں۔ خالی بچہ پیدا ہو گیا چھٹی مل گئی نہیں، پیدائش کے بعد پوری زندگی کا مرحلہ آتا ہے پرورش کا، پالنے کا۔ ایک ایمان کی پیدائش ہے، ایک ایمان کی پرورش ہے۔ ہم پیدائش تو کر لیتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر کے، ایمان کی مجلسوں میں، مگر پالتے نہیں ہیں تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی کہا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ایمان لائے ہیں۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ کہا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ نہیں، ترجمہ ناقص ہوا، ترجمہ ادھورا ہوا ہے۔ عام طور سے ترجمے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ترجمے چھپے ہوئے ہیں اس میں بھی خالی یہی ترجمہ کر کے چھٹی کر دی ہے، حالانکہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ باب تفعیل سے جو باب آ گئے نا اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ایک ہے محبوب ہونا، ایک ہے محبب ہونا، دو الگ الگ ہے۔ محبوب ہونا جس سے محبت
ہو جائے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ ایک ہے محبب ہونا، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ صحابہ ایمان کو اللہ نے تمہارے دل میں محبوب بنا دیا، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ محبت بنا دیا ہے، محبوب در محبوب یعنی معشوق بنا دیا ہے۔ ایمان کیا بن گیا؟ صحابہ کا ایمان معشوق صحابہ ہے۔ اور محبت اور عشق میں فرق ہے دوستو، محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں دل کے میلان کو، جس کی طرف دل مائل ہو جائے، اور مائل کب ہوتا ہے؟ جب تین باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی، تین میں سے کوئی ایک بات پائی جائے گی تو دل مائل ہوگا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جب تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے گی تو دل مائل ہو جائے گا۔ کمال، جمال، احسان، یہ تین باتیں۔ جمال یعنی خوبصورتی کہ مجنون و پاگل بنا دے، خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا جمال تمہیں نظر آتا ہے، دنیا کی خوبصورتی تمہیں نظر آتی ہے، اتدرون بالا وتدرون احسن الخالقین، کیا اللہ کی خوبصورتی کو بھول گئے؟ جس اللہ نے یوسف کو اتنا حسن دیا، اس اللہ کے خزانے میں کیسا حسن ہوگا؟ اتدرون بالا وتدرون احسن الخالقین، کہ تم بال کی پوجا کرتے ہو اور تم سب سے خوبصورت بنانے والے سے بھول جاتے ہو، یعنی کون ہے وہ؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اولین تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلوں کا بھی رب ہے۔ تو محبت کے اسباب تین ہیں، جمال، کمال، کسی کے اندر پہلوانی ہے، کسی کے اندر علم ہے، کسی کے اندر سخاوت ہے، کسی کے اندر کوئی اور کمال ہے، وہ کمال بھی محبت کا سبب بنتی ہے۔ عالم سے ہم محبت نہیں کرتے، اس کے علم سے محبت کرتے ہیں، امام سے محبت نہیں کرتے، اس کے تقوی سے ہم محبت کرتے ہیں، ولی سے محبت نہیں کرتے، اس کی للہیت سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی مفتی سے محبت نہیں کرتے، اس کے افتاء سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم کسی قاضی سے محبت نہیں کرتے، اس کے منصب قضا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قاری عبد الباسط سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کی آواز کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے۔ اور تیسری چیز ہے احسان، عربی کا جملہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ ایک کپ چائے پلا دیجیے کسی کو، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ انسان کی طبیعت ہے، انسان نہیں بلکہ جانور کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا دے دیجیے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنگل میں ایک آدمی گیا، جنگل میں رہتا تھا، وہ وہاں سے ایندھن کاٹ کر کے لاتا تھا، بازاروں میں بیچا کرتا تھا، اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ وہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک اژدہا ایک ریچھ کو، بھالو کو نگلے جا رہا ہے۔ بھالو سمجھتے ہیں؟ بھالو کو، ریچھ کو نگلے جا رہا ہے۔ اس نے زبان حال سے کہا کہ بھائی مجھے بچا لو، میں زندگی بھر کا تمہارا ممنون بن جاؤں گا، احسان مند بن جاؤں گا اور شکر گزار بن جاؤں گا، شاکر، مشکور نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں آپ کا مشکور ہوں گا، وہ کہنا درست نہیں، شاکر، قدردان، کہ شکر گزار بن جاؤں گا۔ اس نے زبان حال سے کہا، اس نے بچا لیا زہر کے منہ سے۔ اب کیا ہوا؟ تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا، جہاں جا رہے اس کی خدمت میں رہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو انسان ہے، جانور انسان اور جانور کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو اپنے پیچھے کیوں لے کے چلتا ہے؟ لیکن نہیں مانا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، نیند آنے لگی، سو گیا، اور وہیں پہ بھالو بیٹھا ہوا اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی ناک سے مکھیاں آ رہی ہیں، آ کر کے مکھی بار بار بیٹھ رہی ہے۔ عربی میں مکھی کو کہتے ہیں ذباب۔ ذباب کا مطلب یہ ہے ضبہ یا ضبو کے معنی سے دھکا دینا، بار بار بھگانا، جس کو بار بار بھگایا جائے، بار بھگا جائے، اس کو ذباب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کے جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، خواہ انسان کی شکل میں ہو یا غیر انسان کی شکل میں ہو، سب مل کر کے نبی، ولی، فرشتہ، جن، بھوت، دیو، سب مل کر کے چاہیں ایک مکھی کو بنانا تو ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، اتنے عاجز ہیں، یا ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا ہے، یہودی عزیر علیہ السلام کو پوچھتا ہے، اور خدا جانے کون کس کو کی پوجا کرتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ مکھی کو بھگانا شروع کیا، بھاگتی آ جاتی، اس نے کیا کیا؟ بھاری پتھر اٹھایا اور ناک پہ دے مارا۔ ہاں، تو نادان کی دوستی منع کیا گیا ہے کہ جو بیوقوف ہو اسے کو دوست مت بناؤ۔ کیوں دوست مت بناؤ؟ اس لیے کہ نیت تو صحیح ہوگی لیکن عقل نہیں ہے۔ نیت، خالی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے کلام پاک میں 4 شرطیں لگائی ہیں۔ کتنی شرطیں لگائی ہیں دوستوں؟ کلام پاک میں عمل کے قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں لگائی ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ، جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا، ماشاء اللہ، یہ عشرہ آخر بھی ہے، ماشاء اللہ، جس کی تلاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی، عشرہ آخر جس میں لیلۃ القدر ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، ماشاء اللہ، اتنا اونچا کام ہے۔ بہرحال کیا میں بول رہا تھا؟
ہاں عمل کی قبولیت کے لیے 4 باتیں. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ارادہ آخرت کا ہو، دنیا کا ارادہ نہ ہو، یعنی اخلاص نیت کو خالص کرنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، روزہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بات سمجھ آ گئی نا، حج واسطے اللہ تعالیٰ کے، سب میں واسطے اللہ تعالیٰ کے لگا لو. کہا کہ سب سے پہلی شرط ہے ومن اراد الاخرۃ، ارادہ آخرت کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط. دوسری شرط وتعالہا، عمل میں لگ جانا، ورنہ شیخ چندی کا خیال پڑھو، خالی سوچنا، منصوبے بنانا، پلاننگ بنانا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اجی یہ کریں گے وہ کریں گے، سوچتے 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 یہاں تک دنیا سے چلے گئے. بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل و عشق میں ہمیشہ دشمنی رہی ہے، عقل عشق میں ہمیشہ دشمنی رہی ہے. عقل سوچتی ہے، عشق نہیں سوچتا، عشق آپ میں کود جاتا ہے، عقل سوچتی ہے کہ کودیں گے تو جل جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نہیں، عمل میں کود جانا، عمل میں کود جانا، ابھی اس کے بعد انجام اللہ کے حوالے کر دینا. تیسری بات سنت کے مطابق عمل کیا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں ویسے تم نماز ادا کرو. نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک حدیث لکھی ہے، لہو عزیز کا عزیز المنزل. جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی، سینہ روتا تھا، ہماری آنکھیں روتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل روتا تھا. کہا کہ جیسے ہانڈی کے میں گوشت پک رہا ہو اور پکنے کے بعد جو گدگداہٹ کی آواز آتی ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی. تو نبی کی سنت اگر عمل میں نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. اور چوتھی شرط ہے ایمان. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. یہ 4 باتیں جب عمل کے پیچھے ہوں گی تو فاولئك كان سعيهم مشكورا، اس کا عمل مشکور یعنی مقبول ہو جائے گا. کیا ہوگا دوستو؟ مقبول ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ عمل کے قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ یہ 4 شرطیں ہیں. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ نبی کا طریقہ ہونا بھی ضروری ہے. خالی نیت صحیح ہے، جیسے تو اس نے کیا کیا، نیت صحیح تھی لیکن اٹھا کر کے پتھر دے مارا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ناجنسوں کی صحبت. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان احسان کا غلام ہے، جانور بھی غلام بن جاتا ہے، جیسے ریچھ غلام بن گیا تھا کہ انسان احسان کا غلام ہے. یہ محبت کے اسباب 3 ہیں، جمال، کمال، احسان. یہ بتاؤ کہ اللہ کے جمال سے کوئی زیادہ بہتر جمال نظر آتا ہے؟ اللہ کے کمال سے زیادہ کوئی کمال نظر آتا ہے؟ وہ علم میں اکیلا، وہ حیات میں اکیلا، وہ سمع میں اکیلا، وہ بصر میں اکیلا، وہ ارادے میں اکیلا، وہ اپنی قدرت میں اکیلا، وہ اپنی تقویم میں اکیلا، وہ اپنی تخلیق میں اکیلا، وہ کائنات کے نظام و انتظام میں اور اس کی تعمیر میں اکیلا ہے. وہ جب اللہ کا کمال میں کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ کے جمال میں کوئی نظیر نہیں ہے. اور انسان اللہ اکبر کبیرہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے، ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، اس کے پیچھے کس کا احسان ہے میرے دوستوں؟ اللہ کا احسان ہے. جو 3 اسباب جب پیدا ہو جاتے ہیں تو آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، اگر وہ بے چین نہ کرے تو محبت ہے، اگر بے چین کرنے لگے تو اسی کا نام عشق ہے. لیکن کلام پاک میں صحابہ کے لیے محبت کا
لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ عشق کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عشق بازاری لفظ ہے، کلام پاک بازاری لفظوں سے پاک ہے، اسی لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اے صحابہ، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبوب نہیں بلکہ معشوق بنا دیا ہے، اور جب کسی کوئی معشوق بن جاتا ہے تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی دولت کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی عزت اپنی عظمت کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، اپنے مال کی پرواہ نہیں رہتی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں رہتی، یہاں تک کہ جان دیتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، بلکہ جان دیتے ہوئے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میرے بدن میں ایک ہی جان کیوں ہے، میرے بدن میں جتنے بال ہیں، سر میں بال ہیں، بدن میں بال ہیں، ان بالوں کی مقدار میں جان کیوں نہیں ہے، تاکہ ایک ایک کر کے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ غالب کے بقول کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بخاری شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْجَى ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْجَى ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْجَى ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بار بار شہادت کی تمنا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان حضور کی نگاہ میں معشوق تھا، ابو بکر کی نگاہ میں ایمان معشوق تھا، عمر کی نگاہ میں ایمان معشوق تھا، عثمان غنی ذو النورین کی نگاہ میں ایمان معشوق تھا، علی مرتضیٰ کی نگاہ میں ایمان معشوق تھا، ہماری نگاہ میں ایمان محبوب ہے، کسی معشوق نہیں بنا ہے۔ دعوت دو، دعا کرو، مشق کرو، اللہ کی عظمت کے تذکرے کرو، مومن بھی کا تذکرہ، غیر کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ کتنا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو کشف الغطاء مزدت یقینا، کہ میں ایمان کی اس سطح کو پہنچ گیا ہوں کہ جنت آنکھوں کے سامنے آ جائے، جہنم آنکھوں کے سامنے آ جائے، اللہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، فرشتے آنکھوں کے سامنے آ جائے، ترازو اور میزان آنکھوں کے سامنے آ جائے، جہنم کے اوپر جو پل ہے صراط مستقیم وہ سامنے آ جائے، تو بھی میرے ایمان میں رسی برابر بھی ایک ذرے کی مقدار میں بھی اضافہ نہ ہو۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حیات صحابہ میں یہ حدیث موجود، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، نقل کی ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، لیکن علی تمہارے دھوکے سے نکل چکا ہے۔ خود بطت کی سلاطن، اے دنیا میں نے ایک نہیں تجھے 3 طلاق دے دی ہے، ایک نہیں تجھے 3 طلاق دے دی ہے، اور 3 طلاق مغلظہ ہے، اس کے لیے حلالے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر نے بیوی کو تیسری بھی طلاق دے دی ہے تو وہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور سے وہ نکاح نہ کر دے۔ جی ہاں، فاقہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان معشوق بن گیا تھا۔ تو کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب نہیں محبت یعنی معشوق بنا دیا ہے۔ جب ایمان معشوق بن گیا تو ایمان کا الٹا ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی کا اجتماع ممکن نہیں ہے، آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ایمان کا الٹا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل میں اس کو بیٹھا دیا ہے، مزین بنا دیا ہے۔ کسی کو زینت ملتی ہے زیور سے، کسی کو زینت ملتی ہے بلڈنگوں سے، کسی کو زینت ملتی ہے بنگلوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے صحابہ تم نے زینت ایمان کو سمجھا ہے، ایمان ہے تو زیور ہے، ایمان ہے تو زینت ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے دل کی یہ کیفیت بن گئی ہے۔ اور ایمان کی منافی چیزیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کو اللہ نے انتہائی مبغوض بنا دیا، والفسوق، فسق کو بدماشی کو اللہ نے انتہائی مبغوض اور گھٹیا بنا دیا، والعصیان اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مبغوض بنا دیا۔ تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں سب کو، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی اور منافقوں کو بھی، کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے مومن، اے کافر، اے منافق، سب اپنے رب کو مانو،
اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، آسمان سے پانی برسائے اور اسے قسم قسم کے پھل تمہارے کھانے کے لیے پیدا کر دیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تیسرے رکوع میں تینوں کو دعوت دی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں کیا ہے؟ چوتھے رکوع میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلافت کی دو بنیاد ہے۔ کتنی بنیاد ہے خلافت کی؟ دو بنیاد ہے، علم اور جہاد۔ دو بنیاد ہے، علم اور جہاد۔ تین طبقے کا ذکر بھی آیا ہے، مومن کا، کافر کا، منافق کا۔ علم کی ضرورت مومن کو ہے، جہاد کافر اور منافق سے۔ کیا مطلب یہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پہ سختی کیجئے۔ کافر سے جہاد، جہاد بالسنان تلوار سے جہاد، اور منافق سے جہاد، جہاد باللسان زبان سے جہاد۔ تو اس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ چوتھے رکوع میں خلافت کے متعلق تذکرہ ہے، کیا کہ خلافت کی دو بنیادیں ہیں، علم اور جہاد۔ یہ چار رکوع کے متعلق میں نے مختصر بتا دیا ہے۔ بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے قانون کو، اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ عمل میں لے آنا۔ تو جو مانا ہے اس کو عمل میں لے آئیے، جو مانا ہے اس کو عمل میں لے آئیے۔ اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ کفر بھی سمجھ میں آ گیا، کفر نہ ماننا، کفر کا ماننا انکار کر دینا، یعنی جن جن چیزوں کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہ ماننا، اس کا نام ہے کفر۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ اس کے متعلق میں نے بتا دیا کہ دل میں کفر ہو اور زبان پہ اسلام ہو، اس کا نام ہے نفاق۔ ان کو سب سے سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کفر سے بھی بچائے اور نفاق سے بھی بچائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ اللہ یہ عشرہ آخرہ چل رہا ہے، اللہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شب قدر کی تلاش ہے مولا۔ شب قدر خیر من الف شہر، آپ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اے اللہ شب قدر کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ حدیثوں میں جبرائیل امی سے مسافر کی بات کہی گئی ہے، اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ حضرت جبرائیل امی سے مسافر کریں۔ اے اللہ ہماری تسبیح تلاوت اور روزے کو قیام کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔